بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، راشن کی تقسیم کا سلسلہ شروع تھا۔ جیسے ہی ایک پرانے مکان پر نظر پڑی، اس کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہ ہی رہا تھا کہ ساتھ میں آئے محلے کے ایک فرد نے منع کر دیا۔ پوچھنے پر وہ کہنے لگا، صاحب رہنے دیں، یہ ایک فحاشہ عورت کا گھر ہے، اس کو بہت جگہ سے راشن آتا رہتا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ محلے میں کسی نے بھی اس کو راشن فراہم نہیں کیا۔ جیسے تیسے میں نے اس سے بحث کر کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے دھیمی سی آواز آئی، کون؟ میں نے بتایا کہ راشن سپلائی کر رہے ہیں، آپ لینا پسند کریں گی؟ تو انتہائی غمگین آواز آئی کہ آپ واپس چلے جائیں، پہلے ہی اس محلے میں لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے، ہم گزارا کر لیں گے، آپ کی مہربانی آپ محلے کے شرفاء میں تقسیم کر دیں۔ میں نے بضد ہو کر کہا، آپ مجھے سمجھیں، محلے داروں کی فکر نہ کریں۔ بہت اصرار کرنے کے بعد اس عورت نے اپنی بیٹھک کا دروازہ کھولا اور ہم نے راشن، آٹے کا تھیلا وغیرہ اس کے گھر رکھ دیا۔ وہ خود پردے میں آئی اور شکریہ ادا کرنے لگی، لیکن دل مطمئن نہیں تھا کہ وہ باپردہ عورت لگ رہی تھی۔ محلے کا فرد بھی میرے ساتھ تھا۔ میں نے جوں تو ہمت کر کے اس سے پوچھ لیا کہ بہن، آپ نے ایسا کیوں کہا، اور کیا آپ کے گھر راشن موجود ہے؟ کہنے لگی، بھائی، گھر میں آلو پڑے ہیں جو پچھلے ایک ہفتے سے بنا کر کھا رہے ہیں، محلے میں سے کسی نے خبر تک نہیں لی، اب عورتیں میرے گھر نہیں آتی۔ میں نے پوچھا، ایسا کیوں ہے میری بہن؟ آنکھوں میں آنسو لیے بولی، میرے خامند کو وفات پائے 2 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اس وقت حالات بہت اچھے تھے، میرے 2 بچے ہیں اور کچھ ٹائم ٹھیک گزرا۔ میرے والد جتنا کر سکتے تھے کرتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، بچوں کا اور گھر کا نظام مشکل ہو گیا۔ ایک دن میرے خاوند کا قریبی دوست کچھ عرصہ بعد باہر سے آیا۔ اس نے مجھ سے بہت افسوس کیا اور مجھے کچھ پیسے دے کر چلا گیا۔ پھر وہ کچھ دن بعد آیا اور مجھے گھر کا کچھ راشن دے گیا۔ دوسری طرف لوگوں نے جب میرے دروازے پر گاڑی کھڑی دیکھی تو طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ پھر جب وہ واپس بیرون ملک لوٹنے لگا تو جاتے ہوئے میرے گھر آیا اور کہا، بہن، یہ میرا نمبر ہے، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اپنے بھائی سے کہنا، کسی محلے دار سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ جب وہ باہر نکلا تو محلے کے لوگوں نے اسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ تم نے ہمارے محلے میں گند مچایا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں نے چیخنا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے میرا حال تک نہیں پوچھا، اور اگر کوئی بھائی بن کر میرا خیال کر رہا ہے تو تم اسے بھی مار رہے ہو۔ شرم سے میری جان نکلی جا رہی تھی کہ اسے اتنی ہمدردی کا یہ صلہ ملا۔ وہ ان کو سمجھاتا رہا کہ یہ میری بہنوں جیسی ہے، لیکن محلے کے لوگوں کو جیسے لگانے کو ایک تماشا مل گیا تھا۔ خیر، وہ جان چھڑا کر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ عرصہ تک مجھے اگر کبھی ضرورت ہوتی تو میں شرمسار ہو کر ان کو کال کر دیتی اور وہ مجھے بینک میں پیسے حسب ضرورت بھیج دیتے۔ پچھلے 2 ماہ سے ان کو کال نہیں کی، اور پھر یہ وائرس کا مسئلہ سنا کہ ان کے ملک کے حالات زیادہ خراب ہیں، تو دوبارہ کبھی ان کو کال کرنے کی میری ہمت نہ ہوئی۔ بیوہ سمجھ کر اگر کوئی میری مدد کرنا بھی چاہے تو محلے والے مجھے غلیظ نظروں سے دیکھتے ہیں، اور محلے میں اتنے شرفاء ہیں کہ ہر کوئی گزرتے ہوئے میرے دروازے پر جھانک کر جاتا ہے، باہر جاتے ہوئے مجھے گھورتے ہوئے جاتا ہے۔ اپنی عورتوں کو میرے گھر نہیں آنے دیتے۔ اللہ نے ہمیں راشن بھیجنے کے لیے یہ وائرس بہانہ بنا دیا، ورنہ ضرورت کا سامان بالکل ختم ہونے کو ہے۔ کچھ دنوں سے اس بھائی کو کال ملانے کا سوچا بھی، لیکن ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ سوچا کہ پتہ نہیں ان کے حالات کیسے ہوں گے۔ میرے بچوں کو بھی اب محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ محلے میں ہماری ماں کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دشمنوں کی بیٹیوں کے سروں پر چادر رکھا کرتے تھے۔ یہ کہاں کے دیندار لوگ ہیں کہ اگر کوئی میرے گھر میری مدد کو آتا ہے تو اس کو اس قدر مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ڈر کے مارے مجھے زکوٰۃ تک دینا چھوڑ دی۔ یہ باتیں کرتے کرتے اس کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ گیا، اور جو میرے ساتھ آدمی بیٹھا تھا وہ شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ مجھے سن کر بہت دکھ ہوا، اور ہم نے راشن کے ساتھ کچھ نقد رقم بھی اپنی طرف سے ادا کر دی۔ جو شخص میرے ساتھ تھا
وہ باہر نکل کر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ مجھ سے رہا نہ گیا، اور اس کے بولنے سے پہلے ہی شروع ہو گیا کہ بروز قیامت تم لوگوں کے اس راشن کو اللہ کیسے قبول کرے گا، جبکہ تمہارے اپنے محلے میں ہی رہنے والے ان لوگوں کی تمہیں خبر نہیں جو کسی کے دروازے پر نہیں جاتے۔ کوئی کیسا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے۔ آنکھوں دیکھا بھی بعض دفعہ سچ نہیں ہوتا۔ اس کی خاموشی اور نم آنکھوں نے کچھ نہ بولا۔ 4-5 دن بعد اس نے محلے میں سے اچھی خاصی رقم اکٹھی کر کے اس عورت کے گھر پہنچا دی۔ بے شک سب کے دلوں کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم میں سے چند لوگ کریکٹر کو تو چھوڑیں، یہ تک سوچ کر کچھ نہیں دیتے کہ یہ شخص ہمارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتا۔ خدارا ایک قوم بنے اور اس سے پہلے ایک کامل مسلمان بنے۔ کل اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ اگر یہی حال رہا تو وہاں کیا منہ دکھائیں گے؟ اور انشاءاللہ کل سے سعودی عرب اور دیگر ممالک میں رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، تو ایسے گھر تلاش کریں جن کے پاس راشن نہ ہو، جو سفید پوش ہوں، جو لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے ہوں۔ ایسے لوگ نہیں جو پیشہ ور ہوں، جو لمبی لائنوں میں لگ کر 6 افراد کھڑے ہوں اور ایک گھر کا راشن لے کر جائیں تاکہ باقی راشن بیچ کر اور چیزیں خریدی جا سکیں۔ تو ایسے لوگ تلاش کریں جو سفید پوش ہوں، ان تک سحری و افطاری کا سامان پہنچائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک کا 70 گنا دیتا ہے، تو کیوں نہ ایک نیکی کے بدلے 70 نیکیاں کمائی جائیں۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان کے گھروں میں راشن پہنچائیں، سحری و افطاری کا سامان پہنچائیں اور ڈھیروں اجر کمائیں۔